ایک بات ذہن میں رکھیں، ساری دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن پیٹ کا پجاری حلوے خور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی بھی نبی کی حدیث کو صحیح طور پر بیان نہیں کرے گا، اپنے مسلک کی خاطر، جھوٹی بات کی خاطر نبی کی حدیث کو مروڑ کے رکھ دے گا۔ ایسا نہیں کرے گا کہ نبی کی حدیث کو دیکھ کر اپنے مسلک کو ٹھیک کرے، نہیں، بلکہ حدیث کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا، حق بات کو چھپائے گا، سچ بات کو بالکل چھپا لے گا، حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں لے آئے گا۔ اور جب یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اتنی کانفیڈنس ہوتا ہے ان کے اندر، سننے والا سامنے والا یہ کہتا ہے یار حضرت ٹھیک بات کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے حضرت سب کے سب مکالا مل رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا دجل فریب دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں، صرف یہ وہی سمجھتا ہے جس کو احادیث سے واقفیت ہے، احادیث پڑھا ہوا ہے، اور بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ سلام کے بعد والی نہیں ہے، اور اگر تو سلام کے بعد دعا مانگتا ہے تو میرا بھی ایک سوال حل کر دے، خدا کی قسم میں تمہیں گھڑی تحفہ دوں گا، مکہ مکرمہ سے مجھے تیسرے سسر نے گھڑی ہدیہ دی ہے، میں اس ہدیہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ تم ہنسنے لگے ہو، گھڑی پہ نہیں ہنسے، تم جس چیز پہ ہنسے ہو یہ شاہ صاحب بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو میرے دوستو ایک سوال میرا بھی حل کر لو، اگر نماز جنازہ کے سلام کے بعد دعا ہے، مجھے کوئی ساتھی پین دکھا دے کسی کے پاس، جزاک اللہ۔ اس طرح یوں پین لیں اور ایک کاغذ لیں، بڑے سے بڑے مولوی صاحب جو کہیں نا نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، یوں پین کاغذ لے کر اس کے پاس یوں سامنے رکھ دیں، انہیں کہیں حضرت مولانا اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین بھی کہہ دو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ ہماری ایک ٹینشن ختم کر دیں، ٹینشن فری کر دیں، ایک مسئلے کا حل کر دیں، ادھر لکھ کے دے دیں حضور علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی، وہ لفظ ادھر لکھ دیں، ہم ابھی سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ اس دھرتی پر، اس 7 بر اعظم میں 6 بر اعظم میں مخلوق ہے، اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کی سلام کے دعا کے بعد نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے، ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں رکھ اپنی گھڑی اپنے پاس، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیرے سینے کو کھولے، ہدایت عطا فرمائے۔ آ تجھے سناتا چلوں، ہمت مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی، بخاری کے بھی استاد ہیں، مسلم کے بھی استاد ہیں، پڑھایا انہوں نے جنازہ یزید بن مکفف صحابی رسول کا جنازہ پڑھایا، ثم مشا، پھر آگے چلے، آگے چل کے دعا مانگی، اللہم عبدکا ولد عبدکا، یا اللہ یہ بندہ تیرا بندہ تھا، تیرے بندے کا غلام تھا، مولا اس کو معاف بھی فرما دے، اس کی قبر کو وسیع بھی فرما دے۔ مولا مشکل کشا نے دعا مانگی، مصنف کی حدیث ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس حلوے خور مولوی نے اپنے مسلک کو سچا کرنے کے لیے اس صحابی کی حدیث کو مروڑ کے رکھ دیا ہے، صرف اور صرف میں سچا ہو جاؤں، باقی نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ یہ جس حدیث کا حوالہ دے رہا ہے ابن ابی شیبہ کی حدیث کا، حدیث نمبر 11830 ہے، جو راوی روایت کرتے ہیں ان کا نام عمیر بن سعید ہے، وہ فرماتے ہیں صلیت مع علی، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، علی یزید بن المکفف، یزید بن مکفف پر۔ وہ فرماتے ہیں کبر اربعا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیریں کہیں، جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے مشا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، اتاہو، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکفف پر آئے اور فقالا، اور یہ دعا پڑھی اللہم عبدک و ولد عبدک۔ اب میں آپ سے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے، حضرت عمیر بن سعید کہہ رہے ہیں حضرت علی فارغ ہونے کے بعد چلے ہیں، آئے ہیں، اور پھر یہ دعا پڑھی ہے۔ اب جو نماز جنازہ امام پڑھاتا ہے، میت تو بالکل اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے، تو چلنا اور آنا کہاں سے ہے بھائی؟ اگر نماز جنازہ کے فوراً بعد یہ دعا پڑھی گئی ہے، حضرت علی نے مانگی ہے، تو بتائیے نماز جنازہ کے بعد حضرت علی چلے کہاں پر ہے؟
وہ تو چلنا تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو سامنے ہوتی ہے میت. اور پھر اگلی بات میری سننا، یہی حدیث سنن بہقی کے اندر ہے، حدیث نمبر 6950 ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، بسا اوقات امام مسلم نے مقدمہ مسلم کے اندر یہ بات نقل کی ہے. فرمایا بسا اوقات راوی بات کو ذرا مختصر کر دیتا ہے، لیکن کسی دوسری محفل میں حشاش بشاش بیٹھا ہوتا ہے، بات کو ذرا کھول کے بیان کر دیتا ہے. بہقی کے راوی بھی جو حدیث نمبر 6950 ہے، اس کے راوی بھی عمیر بن سعید ہے. وہاں پہ یہی حدیث بیانی منقول ہے. حضرت عمیر بن سعید فرماتے ہیں صلیت خلف علی جن، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی علی بن المکفف، یزید بن مکفف پر. کبر اربعا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 4 تکبیریں کہیں. اس کے بعد جب جنازے سے فارغ ہوئے، ثم اتا قبرہ، قبر کے الفاظ ہیں، ثم اتا قبرہ، پھر اس کی قبر پر آئے. یہ واضح طور پر آپ کو دکھ رہے ہیں نا، قبر کے الفاظ ہیں. فقال، پھر کہا اللہم عبدک و ابن عبدک، بعض روایت میں ہے ولد عبدک. تو یہ جو آپ دعا پیش کر رہے ہیں، آپ پوری حدیث پیش نہیں کر رہے، آپ دجل اور فریب سے کام لے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. آپ نماز جنازہ کے متصل بعد کسی حدیث سے دعا ثابت نہیں ہے. جو قبر بنانے کے بعد ہے، جس کے ہم بھی قائل ہیں، سارے قائل ہیں، آپ اس دعا کو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں نماز جنازہ کے بعد متصل دعا والی پر. آپ کو شرم نہیں آتی؟ مرنے کی دیر ہے خدا کی قسم. یہ جو نبی کی حدیثیں صحابہ کے عمل کو مروڑ تروڑ کے پیش کرتے ہیں صرف اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ حشر کیا ہونا ہے تو صرف ویکھ لینا پھر. اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، چیلنج ہے مفتی عبد الواحد صاحب کا، اس کے مقابلے میں اس نے ڈھونڈ کے حدیث پیش کی ہوگی نا. بھئی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ایسے تو نہیں ہے بس جو ذہن میں آئی وہ بیان کر دی، ڈھونڈ کے مطالعہ کر کے اس نے یہ حدیث پیش کی ہے. اور جو حدیث پیش کی ہے، حدیث کوئی مل نہیں رہی تو اس نے یہ پیش کر دی. اور جو حدیث پیش کی ہے، ان کی بڑی دلیل ہوگی تو پیش کر رہا ہے چیلنج کے اندر، اور بڑی دلیل کی حقیقت کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اب بھی اگر یہ میرا بیان سننے کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہمارے مولوی ٹھیک کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد متصل بعد دعا ہے، اب بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی ٹھیک کہتے ہیں، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو دیا جلا کے سرعام رکھ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی. ہمارا کام تھا حق بیان کرنا، ہم نے کر دیا ہے. اب آگے آپ کا کام ہے عمل کرنا، آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے. اور میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حذیفہ اشرف کی جو دجل اور فریب والی ویڈیو ہے، اس نے جو احادیث کو مروڑ تروڑ کے پیش کیا ہے، چلو اگلی عوام تو بیچاری ان پڑھ ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے حقیقت حال کیا ہے. اس بھولے کو تو پتہ ہوگا نا کہ اصل بات کیا ہے، لیکن اس نے مروڑ تروڑ کے جو پیش کی ہے، اس کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ 2.5 ملین، 24 سے 25 لاکھ بندہ دیکھ چکا ہے اس حدیث اس فریب کو. اور 50,000 سے زیادہ بندہ اس کو شیئر کر چکا ہے کہ دیکھو ہم نے دکھا دی، ہماری بات سچی ہے، نماز جنازہ کے متصل بعد دعا ہے. اب میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے ذمہ تھا حق بیان کرنا، میرے ذمہ تھا احادیث کی تحقیق کر کے آپ کے سامنے لے آنا. اب آپ لوگوں کے ذمہ ہے جو سن رہے ہیں اور جو ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے جھوٹ کو پھیلایا ہے، آپ کے ذمہ ہے آپ حق کو پھیلائیں.